مسلسل سواریاں تبدیل کی، یہاں تک کہ 7 سواریاں تبدیل ہوئیں، لیکن ہر سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ پھر وہ روایات کے مولا علیہ الصلوۃ والسلام اس زمین پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس زمین کے اعتراف میں جتنے مکین ہیں ان کو بلایا جائے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس زمین کا نام کیا ہے۔ پھر لوگ آتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ نینوا نام ہے، کوئی کہتا ہے شق الفرات نام ہے، کوئی کہتا ہے ماریا نام ہے۔ پھر ایک نے آ کر کہا کربلا، تو امام نے فرمایا کہ یہی ہماری آخری آرام گاہ ہے، یہیں پر ہمارا قیام ہونا ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ امام تو کہا ہی اس سے جاتا ہے کہ جو اذن پروردگار سے، علوم غیب، اسرار پروردگار پر احاطہ رکھتا ہو۔ اور یہ فقط ہمارا عقیدہ ہی نہیں بلکہ برادران اہل سنت نے، علماء اہل سنت نے مولا علی کے لیے یہ جملہ لکھا کہ وَاسْتِغْنَاهُ عَنِ الْكُلِّ وَاحْتِيَاجُ الْكُلِّ إِلَيْهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ إِمَامُ الْكُلِّ۔ تمام لوگوں کا، تمام امت مسلمہ کا مشکل مسائل میں علی کی طرف رجوع کرنا اور علی کا ان سب سے بے نیازی اختیار کرنا اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ علی امام کل ہے۔ حسین علی کے فرزند ہے، باب العلم کے فرزند ہے۔ حسین اسرار پروردگار کے اس مقام پر فائز ہے کہ ایک روایت کے جملے ہے کہ ایک شخص آ کر مولا سے کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، اے امام حسین، اے مولا حسین، مجھے علوم پروردگار میں سے، اسرار رب میں سے، اسم اعظم میں سے تھوڑا سا علم عطا فرمائیے۔ امام نے اس شخص کی ظرفیت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ تجھ میں اتنی بساطت، اتنی ظرفیت نہیں کہ تم اسرار پروردگار کو، اسم اعظم الہی کو حمل کر سکو، برداشت کر سکو۔ جب اس شخص کا اصرار بڑھتا ہے تو امام علیہ السلام نے ان اسرار میں سے کچھ اسرار کی فقط خوشبو سے محسوس کرائی۔ اب روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی وہ اسرار اس کی طرف منتقل ہو گئے، اس کی داڑھی کے اور سر کے بال سفید ہو گئے، اور امام عالی مقام نے اس کے چھانے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اے بندے خدا، خدا کا تجھ پر رحم ہوا کہ وہ اسرار جو میں نے تمہیں عطا کیے تھے وہ تیری میموری سے، تیرے دماغ سے پروردگار نے محو کر دیے۔ اگر وہ باقی ہوتے تو تو پاگل ہو جاتا، دیوانہ ہو جاتا، کیونکہ تجھ میں توان ہی نہیں اسرار کو حمل کرنے کی۔ تو حسین جو اس مقام پر فائز ہو، علم کے اس درجے پر، اسے ضرورت کیا تھی عزیزان محترم کہ مولا حسین وہاں کے مکینوں سے پوچھتا ہے کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ علماء اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ امام حسین کا یہ پورا قیام مدینے سے لے کر شہادت تک پورا قیام عادیات پر مشتمل تھا، طبعیات پر مشتمل تھا۔ امام نے اس پورے قیام میں کہیں بھی، کسی مقام پر بھی، کسی مصیبت میں بھی معجزے یا کرامت کا استعمال نہیں کیا۔ کہیں امام حسین نہیں چاہتے تھے اس امتحان میں، اس کڑیل امتحان میں جو عالم ذر میں پروردگار سے کر چکے تھے، اس شہادت کا، اس قربانی کا، اس امتحان میں امام نے کہیں نہیں یہ چاہا کہ کہیں کرامت یا کسی معجزے کا یا علم غیب سے استفادہ کیا جائے۔ حتیٰ کہ جب کربلا میں 7ویں محرم سے پانی بند کر دیا گیا، العطش العطش کی صدائیں بلند تھی خیام حسینی سے، لیکن پھر بھی امام حسین نے کہیں معجزے کا، کرامت کا استفادہ نہیں کیا۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے، ورنہ امام اگر چاہتے ارادہ کر لیتے، امام جو مشیت خدا کا ظرف ہیں، اگر ارادہ کر لیتے امام تو دریائے فرات خود چل کر امام کے پاس آ جاتا۔ اگر مشیت امام اس بات کا تقاضا کر لیتی تو بادل برس جاتے، ہر طرف پانی ہی پانی ہوتا، لیکن کہیں بھی نہیں ملتا۔ کیا حسین کا درجہ جناب اسماعیل سے کم ہے کہ اسماعیل شدت پیاس کی وجہ سے اس سرزمین مکہ پر ایڑیاں رگڑتے ہیں تو زمین سے چشمہ پھوٹتا ہے؟ کیا حسین کا مقام، حسین کا درجہ حضرت اسماعیل سے کم تھا؟ لیکن حسین چاہتے ہی نہیں تھے کہ اس امتحان میں وہ کسی معجزے کا، کسی کرامت کا استعمال کریں۔ یہ پروردگار کی مشیت کی خاطر، اس کی رضا کے خاطر ہر مصیبت کو سہنا حسین کے اس وعدے کے مطابق تھا جو اس نے عالم ذر میں کیا۔